جیمنائی والے جو ہیں صحت کے اعتبار سے، یعنی معدے سے ریلیٹڈ چیزیں، دانتوں سے ریلیٹڈ چیزیں، اس کے بعد گلے سے ریلیٹڈ جو چیزیں، یہاں سے ریلیٹڈ جو چیزیں، ان میں ان کی صحت کی بہتری جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر ایک طرف سے چیز جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے تو مال اور دولت کی سائڈ سے جو معاملات ہیں ان کے، وہ اس طرح سے بہتر نظر آئیں گے کہ یہ اگر بزنس میں ہیں تو یہ اپنے بزنس کے اندر نئے ایگریمنٹس جو ہیں تھرو نیو انویسٹرز وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحمان رحیم ہے، اور بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو برسانے کے اپنی مخلوق کے اوپر۔ تو یہ جو پلانیٹری ایونٹس آتے ہیں، کبھی ٹرانزٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آسپیکٹس بن جاتی ہیں، نظرات بن جاتی ہیں، بیسیکلی رحمت تقسیم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ذریعے ہیں اللہ کے اپنی رحمت کو بانٹے، ان میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی کے تھرو ہم بات کرتے ہیں۔ 5 بروج ہیں جی، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 6 بروج۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا برج جو آتا ہے وہ ایریز آتا ہے۔ ایریز جو ہے ان کے لیے نومبر کے مہینے میں خاص طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں نا کہ ان کی مزاج کے اندر غصہ، اکتاہٹ، چڑچڑا پن تھا پچھلے چند مہینوں سے جا رہا ہے، وہ نسبتاً کم ہوگا۔ اس کا رولنگ پلانٹ مارس ہے، وہ رہے گا تو خیر 5 سے 6 مہینے کینسر کے اندر، مگر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ غصہ، ان کا ایجیٹیشن جو ہے، بے چینی، وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ پیچھے سے اگر ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو، تو اس کے مقابلے میں ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کے ریلیشنز جو ہیں، امیڈیٹ جو ریلیشن شپس ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک طرف سے چیز جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے تو مال اور دولت کی سائڈ سے جو معاملات ہیں ان کے، وہ اس طرح سے بہتر نظر آئیں گے کہ یہ اگر بزنس میں ہیں تو یہ اپنے بزنس کے اندر نئے ایگریمنٹس جو ہیں تھرو نیو انویسٹرز وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی مالی پوزیشن بہتر ہوگی ان کی۔ تھوڑے سے چڑچڑپن میں کمی ضرور ہوگی مگر ختم نہیں ہوگا۔ یہ احتیاط ہے کہ آپ اپنا جو ہیٹڈ ڈسکشن اس سے بچیں، بحث مباحثے سے، تکرار سے وہ بچنا ہے آپ نے۔ دوسرا، ان کا ایک جو ایشو ہے لیگل میٹرز کا، وہ تھوڑا سا ویک رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے اس کو ٹھیک رکھنے کا کہ آپ لیگل ایشوز کی طرف جائیں ہی نہ۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ایگریمنٹ، کوئی ایسی جو ہے ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ والی سچویشن میں نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ کو لیٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، مال اور دولت کے حساب سے ٹھیک ہے، ٹریولنگ کے حساب سے بھی یہ ٹائم جو ہے نومبر کا، یہ کافی بہتر ہے ان کے لیے۔ دوسرا برج آ جاتا ہے جیمنائی۔ جیمنائی والے جو ہیں صحت کے اعتبار سے، یعنی معدے سے ریلیٹڈ چیزیں، دانتوں سے ریلیٹڈ چیزیں، اس کے بعد گلے سے ریلیٹڈ جو چیزیں، یہاں سے ریلیٹڈ جو چیزیں، ان میں ان کی صحت کی بہتری جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو لوگ اس چیز کا شکار ہے نا، یعنی دانتوں میں مسئلہ ہے، جب مسوڑوں میں مسئلہ ہے، کوئی وہ نکل آتے ہیں، چھالے والے نکل آتے ہیں زبان پہ، وہ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ چیز ان کی جو صحت والا ایریا ہے یہ بہت بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ایسی دوا، کوئی ایسی میڈیکیشن، کوئی ایسا معالج ان کو ملے گا کہ جو ان کی اس بیماری کو اللہ کے حکم سے شفا کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اچھا، دوسرا ان کا یہ ہے کہ جو لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، سیلز مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں، وکالت کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ آئی ٹی پروفیشنلز جو ہیں ان کے لیے، اگر بیرون ملک وہ لوگ اپنی جاب تلاش کر رہے ہیں، جہاں جس ملک میں بھی ہیں وہاں سے اگر یہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہتر وقت ہے۔ اس کے علاوہ جیمنائی والے جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا نا امیگریشن کے لیے، اور کبھی پیپرز کا مسئلہ آ جاتا تھا، کبھی ڈیٹس نہیں مل رہی تھیں، کبھی یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ڈس اپوائنٹڈ تھے، ان کے لیے، جیمنائی والوں کے لیے یہ ایک بہتر ٹائم ہے۔ اپنے پیپرز کو ٹھیک کریں، اور نومبر میں کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ جو ڈیٹس انٹرویوز کا انتظار کر رہے تھے، ان کو ڈیٹس جو ہیں وہ آتی ہوئی، وہ ملتی ہوئی نظر آئیں گی، اور بہت حد تک وہ سکسیسفل بھی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسرا برج ہے لیو۔ لیو میں وہ افراد جو کمپٹیشن کا امتحان یا مقابلے کا امتحان تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری الجھنیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو بچے میڈیکل کالجز کے اندر
ایڈمیشن کی کوشش کر رہے ہیں, انٹری ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہتر ٹائم. اس کے علاوہ جو گولڈ سمتھ ہیں, سونار کا کام کرتے ہیں, زیور بنانے کا کام کرتے ہیں, گولڈ میں انویسٹ جو لوگ کرتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہتر ٹائم ہے مالی اعتبار سے. دوسرا, شادی بیاہ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لیو والوں کے لیے یہ ایک نسبتاً بہتر وقت ہے. میں بہت آئیڈیل ٹائم نہیں کہوں گا, سوچ سمجھ کے کریں رشتے, مگر یہ ہے کہ ایک بہتر وقت ہے. اچھا, اس کے علاوہ لیو والے جو ہے نا, لیو والی ہاؤس وائفز ہیں, ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی سکن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں, کیونکہ سکن کی ڈیزیزز جو ہیں وہ لیو خواتین میں, خاص طور پہ ہاؤس وائفز ہیں یا ورکنگ وومن بھی, ان کے لیے بھی جو ہے وہ چیز اس طرح کی آ سکتی ہے کہ سکن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ خرابی کا باعث بن سکتی. اچھا, لیو خواتین کو میں ایک اور بات کہوں گا کہ جو ورکنگ وومن ہیں, جاب چینج کرنا چاہ رہی ہیں اس وقت, تو تھوڑا سا ویٹ کریں, مڈ آف نومبر کے بعد جا کے اگر وہ جاب اپنی چینج کرنا چاہیں وہ جاب اپنی چینج کر سکتے, جو ورکنگ وومن ہے. اچھا, اس کے بعد جو برج آتا ہے جی, وہ آتا ہے برج میزان. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان کے لیے جو وراثتی معاملات ہیں نا, جائیداد سے ریلیٹڈ, اس کے اندر گڈ نیوز ہے. خاص طور پہ جو لبرا خواتین ہیں ان کے لیے یہ ایک بہتر وقت ہے, یعنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت بہتر ہو جائے گا. وہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں نا زمین جائیداد کو لے کے, وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لبرا خواتین جو ہیں, یہ خاص طور پہ اچھا ٹائم جو ہے لبرا خواتین کے لیے اس لیے ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو پریشانی ہے وہ دور ہوتی نظر آتی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد لبرا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو اسکالرشپس وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا, جو مطلب فائنانس اپنی تعلیم کو کروانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں تھوڑی سی کوشش کریں, ایکسٹرا ایفرٹ تھوڑی سی لگائیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو, ایک سے زیادہ جگہ سے بھی رسپانس جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ لبرا والے اگر نئی پارٹنرشپس میں جانا چاہتے ہیں, شادی بیاہ والے معاملات میں جانا چاہتے ہیں, تو یہ مہینہ جو ہے یہ ایک اچھا مہینہ ہے ان کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ معاملے میں فائدے کے لیے, اور اگر ان کو کوئی پارٹنرشپ آفر ہو رہی ہے اپنی جگہ سے دور, یعنی اپنے بزنس کی کوئی برانچ نہیں بنانا چاہتے ہیں, تو یہ ٹریول کر کے جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی یہ فائدہ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہ ہیں ہیلتھ کے ایشوز لبرا والوں کے, وہ گھٹنوں سے جوڑوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہیں, وہ کسی حد تک, بہت حد تک تو نہیں میں کہتا, کسی حد تک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیجیٹیریس. سیجیٹیرینس کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اپنے جو بہن بھائی ہیں ان سے, اپنے قریبی دوستوں سے, ایون پیرنٹس سے, آپ کو اپنی جاب سے ریلیٹڈ, اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے کہ کوئی نئی گاڑی خریدیں, کوئی ٹرانسپورٹ وہیکل اپنا چینج کریں, یہ موقع آئے گا. آپ کو مالی طور کے اوپر جو سپورٹ آئے گی اس سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر اپنے کام میں, تو وہ بھی اس مہینے میں مہیا ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آ سکتی ہے. پلس یہ کہ شادی اور منگنی اور نکاح والے معاملات اس مہینے میں کوشش کریں کہ نہ چھیڑیں. آپ چھیڑتے ہیں تو وہ چیز پھر آپ کو تنگ کر سکتی ہے, یہ احتیاط ہے ان کی. اس کے علاوہ سیجیٹیرینس کو پھر ان کو بھی مسئلہ آتا ہے الرجی کا, سکن کا, ریشز کا, تو یہ کوشش یہ کریں کہ اپنی ڈائٹ کے اندر خیال رکھیں. جو ان کو پرہیز, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے عام طور پہ سکن ریلیٹڈ ایشوز کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بڑا گوشت وغیرہ نہیں, تو ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے, سکن کے ایشوز ان کو آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرا انکم کے لیے یہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں جس فیلڈ میں بھی یہ ہیں, مثال کے طور پہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں سیجیٹیرینس, کسی بھی فارم میں, چاہے وہ کمپیوٹر گرافکس کا, اسپیشل افیکٹس کا کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اگر وہ تھوڑا سا ایکسٹرا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایکسٹرا انکم بھی جنریٹ ہوگی. کافی سارے مواقع بنیں گے اس مہینے میں, ان مواقع کو جو ہے وہ گریب کریں. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایکویریس. ایکویریس والے جو ہیں یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں فارورڈ لکنگ, پروگریسو ہوتے ہیں, عام بندے سے ہٹ کے سوچتے ہیں. یہ اس مہینے میں سلیکشن کریں گے اپنے لائف پارٹنرز کی, ایسے لائف پارٹنرز کی کہ جن کو یہ 2-2 3 سال سے جانتے ہیں, ان کو آبزرو کر رہے ہیں, اور اب یہ شادی کے بندھن میں, نکاح یا منگنی والی جو چیز ہے یہ اس میں جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس مہینے میں نومبر میں ایکویرینس زیادہ تر نئی پارٹنرشپس, بزنس پارٹنرشپس, نئی جابس, اور یہ جو شادی وغیرہ والے معاملات ہیں
7th हाउस इनका बड़ा जबरदस्त बनेगा एक्वेरियंस का। हाउस हमेशा जो होता है वो होता है पार्टनरशिप का, शादी की पार्टनरशिप हो। इसके अलावा बहनों भाइयों से रिलेटेड जो गिले शिकवे थे वो इनके दूर होते हुए नजर आते हैं। जो एक्वेरियन माँ बाप हैं वो विजिट करते हुए नजर आएंगे अपने बच्चों को जो उनसे दूर पार हैं, कि दूसरे मुल्क में है, दूसरे शहर में है, ये इनको विजिट करेंगे। इसके अलावा एक्वेरियंस को चाहिए कि अपनी जो है ना इसकी आंखें, आई साइट की जो है ख्याल रखें। कानों की इन्फेक्शन जो है वो पॉसिबल है, वो हो सकती है। और इसके अलावा मैदे से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, इसका इन्होंने ख्याल रखना है। ओवरऑल ना मैं ये एक बात कहूंगा कि एक्वेरियंस जो हैं अगर किसी नए काम में जाएंगे जिसका इनको तजर्बा थोड़ा बहुत है, कुदरत इनको फेवर करेगी, इनको लोग इस तरह के मिल जाएंगे कि जो इनको सपोर्ट देंगे, मशवरा देंगे, और माली तौर पे इस महीने में किए गए जो फैसले हैं नवंबर में, वो आने वाले टाइम्स में इनको माली तौर पे जो है वो हेल्प करते रहेंगे। ये जनाब डिटेल।